عطسہ قسط نمبر 1 تحریر منقول ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پر اس بڑھیا کو پھر مارا ہے۔ وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں؟ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا۔ زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی؟ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتی ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا۔ پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ 1000 دفعہ تو بتایا، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہتا ہی نہیں۔ بیوی بولی۔ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ میری بیوی نے کہا۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پر غصہ آنے لگا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے، اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ پہلے سے ہی سب پلان بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ میں نے کہا۔ اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کئی دفعہ تو ہو نہیں سکتی، کتے کی سی جان ہے، مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا۔ اچھا یہ کہتی ہے وہ؟ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا۔ بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اور یہی اس کا خطرناک عملہ ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کا۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ میں نے کہا۔